أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد ہمارے لیے بہت ہی پرمسرت موقع ہے کہ مدینہ رسول علیہ السلام میں اس وقت ہمارے قابل احترام اشرف شہزاد صاحب تشریف فرما ہیں. ان کا تعلق اکاڑا سے ہے، جیسا کہ مجھے فیس بک سے یا دوسرے ذرائع سے پتہ چلا ہے. وہاں پر یہ ایک ادارہ بھی چلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی سعی قبول فرمائے اور ان کے علم میں اور عمل میں برکت عطا فرمائے. انہوں نے ہمیں شفقت کرتے ہوئے موقع دیا ہے کہ ہم ان سے مستفید ہو سکیں. قبل اس کے کہ وہ تشریف لائیں، ہم اپنے سجاد قادری بھائی سے گزارش کریں گے کہ وہ تشریف لائیں اور حمد باری تعالیٰ اور نعت جو ہے وہ ہمارے سامنے آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ہی آسرا ہے کل جہان دا، اللہ دے آسرے تے ماں حسین دی. اللہ ہی آسرا ہے کل جہان دا، اللہ دے آسرے تے ماں حسین دی. نبی رہنما نبی رہنما اے کل جہان دا، نبی دے دل دا چین ماں حسین دی. اللہ ہی آسرا سارے نبیاں دا آسرا کونے. ذرا تھوڑا جا ساتھ دے دو، کہنا اللہ. سارے نبیاں دا آسرا کونے، نبی آدم دا آسرا کونے، ساڑے نبی دا آسرا کونے. اللہ ہی آسرا اے کل جہان دا، اللہ ہی آسرا اے کل جہان دا، اللہ دے آسرے تے ماں حسین دی. نبی رہنما نبی رہنما اے کل جہان دا، نبی دے دل دا چین ماں حسین دی. اللہ ہی آسرا تے عزت اونوں لب دیئے جنوں رب چاہیا تائے. بی بی زہرا دے کیا نے کہنے جنوں سونا نبی خود کھڑائے. سارے نبیاں نو عزتاں دین والا کونے اللہ، سارے نبیاں نو عزتاں دین والا کونے اللہ. تے عزت اونوں لب دیئے جنوں رب چاہیا تائے. ماں زہرا دے کیا نے کہنے جنوں سونا نبی خود کھڑائے. جدا بابا نبی جدا شوہر علی، جدا بابا نبی جدا شوہر علی
ایسی باحیا ہے ماں حسین دی اللہ ہی آسرا اے کل جہان دا اللہ دے آسرے تے ماں حسین دی اللہ ہی آسرا جڑے پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے جڑے پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے تیری شان تو صدقے جاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے تیری شان تو صدقے جاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے اور مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا اساں تینوں مومنا دے سینے وچ ویکھیا مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا اساں تینوں مومنا دے سینے وچ ویکھیا جڑے پاسے نظر میں پاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے جڑے پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے ٹھیک جی اب میں بلا تاخیر اپنے مہمانوں حضرت سے گزارش کرتا ہوں اور کتاب و سنت کی روشنی جو بندوں کے ساتھ فرمائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو یہ کہیں ہم سنیں اس پر عمل کرنے إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی ہیں۔ ایک دن انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عجیب سوال کر دیا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف علمت انک نبی حتی استیقنت
کہ آپ کی شان کا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ جو اللہ پاک نے آپ کو نبوت عطا کی ہے، شان عطا کی ہے، مقام عطا کیا ہے، اس کا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، میں نے دو فرشتوں کو دیکھا، ایک کے ہاتھ میں ترازو تھا، وہ زمین و آسمان کے درمیان ٹھہرا ہوا، اور دوسرا میرے پاس آیا، اس نے مجھے اٹھا کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا اور کہا، زنہ برجل، اس کو ایک کے مقابلے میں ان کو تولو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک کے مقابلے میں مجھے تولا گیا تو میرا وزن بھاری تھا۔ فرشتہ بولا، زنہ بعشر، ان کو 10 کے مقابلے میں تولا۔ دوسرے پلڑے کے اندر 10 آدمیوں کو رکھا گیا، میرا وزن پھر بھی بھاری رہا۔ رشتہ بولا، زنہ بمئۃ، ان کو 100 کے مقابلے میں تولا۔ آپ فرماتے ہیں 100 کے مقابلے میں مجھے تولا گیا، میرا وزن پھر بھی بھاری رہا۔ رشتہ بولا، زنہ بألف، اب ان کو 1000 کے مقابلے میں تولا۔ آپ فرماتے ہیں 1000 کو رکھا گیا، پلڑا بھر گیا، اور جب 1000 کے مقابلے میں مجھے تولا گیا تو میرا وزن پھر بھی بھاری رہا۔ فرشتہ بولا، کب تک تولو گے؟ ان کو ساری امت کے مقابلے میں بھی تول دو، ان کا وزن پھر بھی بھاری رہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، یہ آپ کا مقام ہے، یہ آپ کی عظمت ہے، اور یہ وزن آپ اکیلے کا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کے ترازو میں کوئی دوسرا پیغمبر آ گیا تھا جس کی وجہ سے وزن بھاری ہو گیا، یا کوئی آپ کا غلام آ گیا تھا، یا کوئی آپ کا امتی آ گیا تھا، یا کوئی آپ کا صحابی آ گیا تھا جس کی وجہ سے وزن بھاری ہو۔ نہیں، آپ اکیلے کا وزن ساری کائنات سے زیادہ ہے۔ اور یاد رکھیے، جس طرح کا پاکستان اور انڈیا کے اندر یہ ایشیا میں جھنجھڑ جاری ہے، ہماری لڑائی، ہمارا جھگڑا یہ ہے، ہم کہتے ہیں لوگوں، یہ جو آپ کی ذات کا وزن ہے یہی آپ کی بات کا بھی وزن ہے، آپ کی سنت کا بھی یہی وزن ہے، آپ کے ارشادات کا بھی یہی وزن ہے، آپ کی حدیث پاک کا بھی یہی وزن ہے۔ حدیث پاک کے بارے میں تو اللہ نے گارنٹی دے دی۔ اللہ فرماتا ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ لوگو، تمہارا بولنا اور ہے، میرے پیغمبر کا بولنا اور ہے، تم اپنی مرضی سے بولتے ہو، لیکن میرا حبیب علیہ السلام بات اس وقت کرتا ہے جب آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے شان بیان کی، اللہ فرماتا ہے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ اللہ فرماتا ہے، ہماری وحی کے اندر، ہمارے دیے ہوئے دین میں ہمارے حبیب نے ایک بات کو بھی اپنی طرف سے شامل نہیں کیا۔ اگر ایک بات بھی شامل کر دیتے، دائیں ہاتھ سے پکڑ کے ہم گردن کاٹ دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا بھی یہی وزن ہے،
کہ ساری امت سے آپ کی بات کو، آپ کی حدیث کو تول دیا جائے، آپ کی حدیث پاک کا وزن سب سے زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کسی کی محتاج نہیں ہے وزن کے لیے کہ قاری اشرف مانے تو وزن ہوگا، شیخ ابو تراب صاحب مانے تو وزن ہوگا، نہیں نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وزنی وزنی ہے، کوئی مانے تب بھی وزنی ہے، کوئی نہ مانے تب بھی وزنی ہے۔ کسی کے نہ ماننے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں فرق نہیں پڑ سکتا۔ اور معاف کیجئے، اس کی بدترین شکل تقلید ہے۔ صحابہ اکرام ادب اور کرتے تھے، آج ادب پیار عشق کے رنگ میں دیا جا رہا ہے۔ صحابہ اکرام ادب اور کرتے تھے، احترام اور کرتے تھے۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں بیٹھے حدیث بیان کر رہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے الحیاء کلہ خیر، شرم و حیا جہاں آتا ہے وہاں خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ جس بیٹے میں شرم و حیا ہے اس بیٹے میں خیر ہے، جس بیٹی میں شرم و حیا ہے اس بیٹی میں خیر ہے، جس چار دیواری میں شرم و حیا ہے ادھر اللہ کی خیر ہوتی ہے، خیر۔ سامعین میں سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے، اِنَّا لَنَجِدُ هَذَا فِي الْكُتُبِ الْحِكْمَةِ، سیانے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ عمران بن حسین غصے میں آ گئے، کہتے ہیں تجھے شرم نہیں آئی، تجھے حیا نہیں آئی، میں تیرے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ رہا ہوں اور تو سیانوں کی باتیں کر رہا ہے، اٹھا دو اس کو، یہ میری مجلس میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ صحابی رسول نے غصہ کیوں کیا؟ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ بات غلط ہے، اس نے یہ بولا تھا یہ بات ٹھیک ہے، سیانے لوگ بھی ایسے ہی کہتے ہیں۔ گستاخی اس لیے سمجھا کہ کسی کی بات کمزور ہو تو پھر بتایا جاتا ہے فلانا بھی ایسے کہتا ہے۔ تو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو کمزور سمجھا ہے کہ سیانے گواہی دے ہی تو بات مضبوط ہوگی، نہیں نہیں، سیانا ایک بھی نہ مانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پھر بھی مضبوط ہے۔ اس کی بدترین شکل تقلید ہے، اس گستاخی کی بدترین شکل تقلید کا معنی یہ ہے میں صرف اس حدیث کو لوں گا جس کی میں تقلید کرتا ہوں، میرا امام لے گا تو میں لوں گا۔ حدیث پاک تیرے امام کی محتاج ہے نہیں ہے، کسی امام کی محتاج نہیں ہے۔ امام مانے تب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وزنی ہے، امام نہ مانے تب بھی وزنی ہے۔ اذان کے بعد پڑھتے ہیں اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، اے اس مکمل دعوت کے رب۔ اذان کو مکمل دعوت کہا ہے نبی علیہ السلام نے۔ اس اذان میں دو کا نام آتا ہے، یا رب کا آتا ہے یا اللہ کے محبوب پیغمبر کا آتا ہے، تیسرے کسی امام کا نہیں آتا۔ پوچھ لو ان تقلید کرنے والوں سے، مالکی رب الیدین کر رہے، کہیں گے بالکل ٹھیک ہے، ان کا رب الیدین ٹھیک ہے۔ امام مالک کو ماننے والے رب الیدین کر رہے، ٹھیک کر رہے۔ جو امام احمد ابن حنبل کی تقلید کرتے ہیں حنبلی، وہ رب الیدین کر رہے، ٹھیک کر رہے، ان کا رب الیدین ٹھیک ہے۔ امام شافعی کی تقلید کرنے والے رب الیدین کر رہے، رب الیدین ٹھیک ہے۔ حنفی کہیں گے ان کا رب الیدین ٹھیک ہے۔ اچھا، جو اہل الحدیث ہے، جو کسی امام کے پیچھے نہیں،
अपना इमाम अल्लाह के महबूब पैगंबर को मानते हैं, वो रब्बुल इदैन करते हैं, ठीक है? कहेंगे नहीं ठीक, रब्बुल इदैन मनसूख हो। अच्छा, शाफी करे तो मनसूख नहीं है, मालिकी करे तो मनसूख नहीं है, हम्बली करे तो मनसूख नहीं है, अहलुल हदीस करे तो मनसूख क्यों है? कहते हैं वो इमामों का नाम लेके करते हैं, इमामों की तकलीफ में करने वाला फिर मनसूख नहीं होगा। अल्लाह के महबूब पैगंबर का रब्बुल इदैन लेने वाला वो मनसूख होगा। कितना बड़ा जुल्म! क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पाक किसी इमाम की मोहताज है? फिर उसके लिए गप्पे घड़ी इन्होंने, गप्पे घड़ी भी। रब्बुल इदैन तो वो मक्का में था, मदीना में तो नहीं था। मक्का में क्यों था? कि उधर तो बुत लेके आ जाते थे लोग, बुतों को गिराने के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बुल इदैन शुरू कर। अब सुन्नत का मजाक उड़ाने के लिए कैसी गप घड़ी। मक्के में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे अबू जहल तो नमाज नहीं पढ़ता था, आपके पीछे तो सैयदना बिलाल नमाज पढ़ते थे, जो बुतों को छोड़ने की वजह से मारे खाया करते थे। सोचा जा सकता है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बुत लेके आ जाते थे? फिर अकल हो तो बंदा पूछ तो सकता है ना, भाई बुत गिराने के लिए रब्बुल इदैन था तो बुत तो पहले रब्बुल इदैन से गिर जाते, उनको मकड़ातीस लगा हुआ था, गिरते थे फिर चिपट जाते थे। ऐसी ऐसी गप्पे घड़ी गई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ने के लिए। अल्लाह ने हमें आजाद पैदा किए, हम गुलाम नहीं है, हम मजबूर नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस आए उसको सीने से लगाइए, यही मुसलमानी है, इसके अलावा मुसलमानी नहीं है। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने एक वितर पढ़ा है, हमने सीने से लगा लिया। आपने 3 वितर पढ़े, हमने सीने से लगा लिया। आपने 5 वितर पढ़े, हमने सीने से लगा लिया। आपने 7 पढ़े, हमने सीने से लगा लिया। आपने 9 वितर पढ़े, हमने सीने से लगा लिया। सारी हदीसें मौजूद है। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह 3 वितरों को मानते थे, हनफी सिर्फ 3 वितरों को मानते, बाकियों का इनकार करते। बस वही हदीस लेंगे जिस हदीस को मेरा इमाम लेगा। उनका अदब एहतराम अपनी जगह, लेकिन किसी की शान हम अपने महबूब पैगंबर के बराबर नहीं कर सकते। उनको इमाम लोगों ने बनाया, गलती लग सकती है, कोई भी गलती से पाक नहीं, किसी की गारंटी अल्लाह ने नहीं दी। हर इमाम को गलती लग सकती है, अगर गलती से पाक अल्लाह ने वही के जरिए किसी को किया है तो वो मेरे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी हर एक को गलती लग सकती है। इन इमामों को तो लोगों ने इमाम बनाया है। मैं उस इमाम की बात करता हूं जिसको अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इमाम बनाया था, उनको भी गलती लग गई थी। सहीहुल बुखारी को लिए जनाब अली पाक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काफिला भेजा, उसका अमीर एक अंसारी सहाबी को बना दिया, कहा ये तुम्हारा इमाम है, इनकी बात मानना। इमाम किसने बनाया? अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने बनाया। किसी भी कलिमा पढ़ने वाले मुसलमान से पूछो, जिसको मुसलमानों ने इमाम बनाया हो उसकी शान ज्यादा है या जिसको अल्लाह के महबूब पैगंबर ने इमाम बनाया हो, शान किसकी ज्यादा है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम बनाए। मीर साहब को गुस्सा आ गया रास्ते में, कहा लकड़ियां इकट्ठी करो, लकड़ियां इकट्ठी हो गई, कहा आग लगाओ, आग लगा। जब आग भड़क उठी, इमाम साहब ने कहा तुम सारे आग में छलांगे लगा। साहबा इकराम रुक गए। इमाम साहब आपकी ये बात टकरा गई है अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम,
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی سے منع فرمایا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے یہ بات تمہاری ہم نہیں مان سکتے۔ ہم یہی کہتے ہیں لوگوں، چاروں اماموں کی باتیں وہ مانو جو اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے مطابق ہے، جو آپ کے خلاف آئے چھوڑ دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی بات ٹکرا گئی ہے، امام صاحب آپ کی، ہم یہ بات نہیں مان سکتے۔ ادھر سے واپس آ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قصہ سنایا گیا، اچھا اس نے آپ کو تمہیں یہ بول دیا تھا کہ تم آگ میں چھلانگے لگا دو، اچھا کیا ہے تم نے، میرے بنائے ہوئے امام کی یہ بات تم نے نہیں مانی، لو دخلوها ما خرجوا منها الى یوم القیامہ، اگر تم میرے اس امام کی یہ بات مان لیتے اور آگ میں چھلانگے لگا دیتے تو قیامت تک آگ میں رہتے۔ یہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ مجتہد غلطی بھی کرے تو غلطی کے پیچھے چل جاؤ؟ غلطی کے پیچھے چلنے کا کہاں لکھا ہے؟ وہ تو اس کو اگر غلطی لگی ہے تو وہ جانے اور اللہ جانے، لیکن تمہارے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ گئی، حدیث آ گئی، امام کا ادب اپنی جگہ، احترام اپنی جگہ، سنت کو دین سمجھیے۔ قیامت کے دن گنتی پہ فیصلہ نہیں ہوگا، اس کی رکعتوں کی گنتی کتنی ہے، نمازوں کو گنا جائے گا، ہر چیز کو شمار کیا جائے گا، لیکن شمار کے بعد ہر نیکی کا وزن کیا جائے گا۔ وزن اس عمل کے اندر وزن ہے یا نہیں؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ کہتا ہے نیکیوں میں وزن ہوگا تو جنت ملے گی۔ وزن کہاں سے ملے گا؟ میری نماز میں مجھے وزن چاہیے۔ وزن کس کے پاس ہے؟ وزن نہ کسی صحابی کے پاس ہے، وزن نہ کسی امام کے پاس ہے، وزن صرف اللہ کے محبوب پیغمبر کے پاس ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وزن ملے گا، سنت کی مخالفت میں کسی اور کے پیچھے لگنے میں وزن نہیں ملے گا۔ اماموں کی تو بات کی بات ہے، یہ وزن ایسا ہے جو کسی صحابی کے پاس بھی نہیں ہے، بعد میں آنے والے صحابہ کی شان کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن وزن صرف اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے پاس ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج عمرے کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں عجب منظر دیکھا، دو سواریاں خالی چل رہی ہیں، ان کے درمیان دو نوجوان ہیں، دو نوجوانوں کے سہارے ایک بوڑھا پیدل حج کے لیے جا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کو روک دیا، آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہے؟ سواریاں بھی ہیں اور تم پیدل چل رہے ہو۔ وہ نوجوان بولے اللہ کے حبیب اِنَّ لَهُ نَظْرٌ، یہ ہمارے والد محترم ہے، انہوں نے نظر مانی ہے، میں مدینہ سے پیدل حج کے لیے جاؤں گا۔ عمل کرنے والے کون ہیں؟ صحابی رسول، صحابی رسول۔ عام کسی مسجد میں بندہ پیدل چل کے جائے وضو کر کے، ایک قدم کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہے، وہ تو مکہ جا رہا ہے۔ لیکن سواریوں کی موجودگی میں پیدل جانا یہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی سنت نہیں ہے، اتنا لمبا سفر سواریوں کی موجودگی میں پیدل جانا۔ تو آپ نے شاباش نہیں دی، آپ نے فرمایا بزرگو ارکب ایھا الشیخ، بزرگو سواری پہ سوار ہو جاؤ، ان اللہ بریء عنک وعن نظرک، آپ کو کسی قدم کے بدلے کوئی نیکی نہیں ملے گی، اللہ بری ہے آپ کی اس مشقتوں سے۔ صحابہ اکرام کے پاس بھی وزن نہیں، وزن صرف اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے پاس ہے۔ صحیح البخاری کھولیے، یہ تو صحیح مسلم میں تھا، صحیح البخاری کھولیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
عید کا بڑی عید الاضحیٰ کا خطبہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا جس نے ہماری عید میں شامل ہو گئے من صلی صلاتنا ونسک نسکنا فقد اصاب النسک، اس اب جا کے قربانی کریں وہ ہمارے طریقے کے مطابق اللہ قبول کر لے. ابو بردہ بن نیار کھڑے ہو گئے، عرض کرتے اللہ کے رسول آپ اب کہہ رہے آپ جا کے قربانی، میں تو قربانی کر کے آیا ہوں، میرے ہمسائے غریب ہے، محلے دار غریب ہے، میری چاہت یہ تھی پورا سال ان کو گوشت کھانے کے لیے نہیں ملتا، سب سے پہلے ہماری قربانی کا گوشت ان کے گھروں میں جائے، میں قربانی کر کے گوشت ان کے گھروں میں پہنچا کے آیا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، عمل کیا اپنی مرضی کا، نبی علیہ السلام کی سنت سے ہٹ گیا، وزن نہیں ہے. آپ نے شاباش نہیں دی کہ آپ کی نیت بڑی اچھی ہے. نیت کو بھی بعد میں دیکھا جاتا ہے، پہلے دیکھا جاتا ہے اس کے عمل سے میرے محبوب پیغمبر کی سنت کی خوشبو ہے یا نہیں. سنت کی خوشبو اللہ کو چاہیے، اپنے حبیب کی ادا چاہیے. اللہ کے رسول میں تو کر کے قربانی آیا ہوں. آپ نے فرمایا ابو بردہ دل کا شاط و لحمن، وہ تو عام گوشت کی تھا، قربانی نہیں ہوئی. اس لیے کئی شیوخ کہتے ہیں جس طرح توحید میں جہالت عذر نہیں ہے، یہ حدیث پڑھنے کے بعد سمجھ یہ آتی ہے سنت کی مخالفت میں بھی جہالت عذر نہیں ہوگی قیامت کے دن. سیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کیسے کرتے تھے، نماز کیسے پڑھتے تھے. یہ پڑھنی چاہیے. جیسے جس کو تو نے 10,000 کا دروازہ بنوانا ہو تو سیمپل لے کے جاتا ہے، ڈیزائن لے کر جاتا ہے، کہتا ہے یہ دروازہ اس کے مطابق ہونا چاہیے. دروازہ بن گیا تو جاتا ہے دکان پہ، میرا دروازہ کدھر؟ دکاندار کہتا ہے یہ دروازہ سامنے پڑا ہے، مجھے تو نظر نہیں آ رہا. آگے وہ ڈیزائن کوئی اور ہوتا ہے، تو قبول نہیں کرتا. اللہ کے بھی قانون ہے، اللہ بھی اپنے حبیب کی سنت کی مخالفت قبول نہیں کرتا. پتہ نہیں یہ تجھے سبق اس نے سکھا دی ہے. یہ پڑھنی چاہیے جیسے جس کو آتی. صحیح البخاری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نے نماز پڑھی اپنے طریقے کے مطابق، میرے حبیب کے طریقے سے ہٹ کر نماز تھی. آپ نے فرمایا جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. صحابہ اکرام کو یہ بات اچھے طریقے سے آپ نے سمجھا دی تھی، یاد کروا دی تھی کہ جو عمل ہو میرے طریقے کے مطابق ہوگا اس میں وزن ہوگا. یہی وجہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اترا. اے ایمان والو اللہ کے محبوب پیغمبر پہ درود پڑھا کرو. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صحیح البخاری کھولیے، صحیح مسلم کھولیے. صحابہ اکرام جمع ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتے عرض کرتے اللہ کے رسول اللہ نے حکم دیا ہے آپ پہ درود پڑھنے کا. کئی بار صلی علیہ یا رسول اللہ، آپ بتائیں ہم آپ پہ درود کیسے پڑھیں؟ جس طرح ہم اردو پنجابی میں باتیں کرتے ہیں، صحابہ کی اپنی زبان عربی تھی. اگر درود انہوں نے بنانا ہوتا تو ہم سے بہتر بنا سکتے تھے، لیکن وہ جانتے تھے ہمارے بنائے ہوئے درود میں وزن نہیں ہوگا، وزن اس درود میں ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے نکلے تھے. جلیل القدر سے آبی تھے، جناب ابوبکر صدیق کے پاس جاتے، جناب عمر فاروق کے پاس، جناب عثمان و علی صحابہ کے پاس جاتے، درود سکھائے ہمیں نہیں. وہ جانتے تھے ان کی شان اپنی جگہ ہے لیکن وزن ان کے پاس نہیں ہے. ہمارے ملکوں میں جو اٹھتا ہے ہر سال نیا درود کھڑ لے، کوئی پوچھنے والا نہیں. کوئی درود ماہی نکل گیا، کوئی لکھی ہے، یہ کوئی روڑی ہے.
یہ مدنی درود ہے، یہ فلاں درود ہے، یہ فلاں درود ہے، یہ ساری دنیا داری کی باتیں، دولت کے بھی لوگ ڈاکو ہیں، دین کے بھی ڈاکو ہیں۔ دین ان کی رایا کا نام نہیں، ان کی باتوں کا نام نہیں، دین وہ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو دی ہے۔ ہر عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ جب یہ بات کرتے ہیں نا تو آگے سے دھوکہ دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں، لو جی ہر کام سنت کے مطابق، نماز بھی، وضو بھی، سارے اعمال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیسے کرے گی؟ آپ کو تو پورا دین ہی نہیں ملتا، آپ کی تو پوری نماز ہی نہیں ملتی، آپ کو تو وضو ہی نہیں ملتا۔ یہ جاہل تقلید کی 8 نمبر اینک اتارے تو اس کو ہر چیز ملے گی۔ بیل کو جو 8 نمبر اینک پہناتے ہیں نا دوڑ مقابلے میں، وہ تقلید کی اینک ہے، وہ اترے گی تو نظر آئے گا۔ تقلید کی اینک اتار تو صحیح، پھر تجھے ہر چیز ملے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ملے گا، نماز ملے گی، ایک ایک ادا اللہ کی قسم، ایک ایک ادا دن کی ہو رات کی ہو اللہ نے محفوظ کی۔ اس سے بڑی گستاخی کیا ہو سکتی ہے؟ اماموں کی تجھے نماز وضو مل جاتا ہے جن کی حفاظت کا ذمہ کسی نے نہیں لیا، اور میرے محبوب پیغمبر کی شریعت کی اداؤں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا وہ نہیں تجھے مل رہا۔ ایک ایک ادا ملے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر 2 انگلیوں کا اشارہ کیا وہ بھی حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ آپ روئے، رونا بھی حدیث پاک میں، آپ مسکرائے ہیں تو آپ کا مسکرانا بھی حدیث میں ہے۔ حتیٰ بدت نواجزہ، صحابی فرماتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا آپ ہنسے تو آپ کی داڑھی مبارک میں نے دیکھی۔ ایک صحابی کہتا ہے حتیٰ رأیت المطر یتحادر علی لحیتہ، صحابی عرض کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ کھڑے، آپ نے بارش کی دعا کی، کھجور کی چھڑیوں کی چھت تھی، بادل آ گئے، بارش برسی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے بارش کا پانی ہوتا ہوا داڑھی سے ٹپکتا ہوا، صحابی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایک ایک ادا محفوظ ہے، دن کی بھی رات کی۔ صحیح البخاری میں، صحیح مسلم میں امی عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ایک چادر میں لیٹے ہوئے تھے، آپ نے سمجھا میں سو گئی ہوں، حالانکہ میں سوئی نہیں تھی۔ رات کی تاریکی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے چادر ہٹائی، آہستہ سے آپ نے جوتا پہنا، رویدن رویدن رویدن، آپ نے آہستہ سے دروازہ کھولا، آہستہ سے دروازہ بند کیا۔ رات کی تاریکی میں اگر اللہ کے محبوب پیغمبر نے دروازہ کھولا بھی ہے رات کے اندھیرے میں تو وہ دروازہ کھلا ہوا بھی حدیث پاک کے اندر ہے، یہ دن کی نمازیں نہیں مل رہی۔ نبی ایسا فرماتی ہے پھر میں بھی اٹھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، میں باہر نکلی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کیا دیکھا، نبی علیہ السلام قبرستان کی طرف گئے، بقیع قبرستان کی طرف آپ گئے، آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، ہاتھ نیچے آ گئے، پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے دعا کی، پھر ہاتھ نیچے آ گئے، 3 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جا کے دعا کی ہے، تو وہ بھی حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ میں کہا کرتا ہوں میری امی عائشہ کو اللہ نے نہیں سونے دیا تھا، وہ عائش اٹھو، اگر تم سوئی رہی تو میرے بندوں تک میرے حبیب کی یہ ادا کون پہنچائے گا؟ ہر ادا پورا دین مکمل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل ہوئے،
آپ نے ہر چیز بتایا، ہر مسئلہ۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک یہودی مذاق کرتا ہوا کہتا ہے اور تمہارے پیغمبر نے تمہیں ہر چیز ہی سکھا دی ہے، حتیٰ کہ قضائے حاجت کا طریقہ بھی سکھا دیا۔ اس نے تو مذاق کیا، لیکن سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں ہمارے حبیب علیہ السلام نے ہمیں دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ دیکھنا ہمارا بھی تو گزارا ہو رہا ہے، ہر چیز ہمیں مل رہی ہے، کبھی ہمیں ضرورت پڑی ہے کسی مقلد مفتی کے پاس جانے کی کہ اس کا حل ہمیں قرآن و حدیث میں نہیں مل رہا، تم بولو۔ تقلید کے بغیر ہمارا گزارا ٹھیک ہو رہا ہے، ان کی فکروں کے بغیر ہمارا گزارا ٹھیک ہو رہا ہے، ہمارا گزارا ہو رہا ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، ایشیا کے اندر ہمارے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوتا، پھر بھی ان کو آنا پڑتا ہے اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی غیرت بچانے کے لیے ان کو آنا پڑتا ہے۔ طلاق والے مسئلے میں تو کہیں جاتے ہی نہیں ہے نا، طلاق والے مسئلے میں فقہ کو چھوڑنا پڑتا ہے ان کو، فقہ کو۔ 3 اکٹھی طلاقیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 حدیثیں مسلم شریف میں، پچھلے مہینے پڑھاتے ہوئے میں نے 3 حدیثیں پڑھائی ہیں مسلم شریف میں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 اکٹھی طلاقیں ایک شمار ہوتی تھی، ایک۔ فقہ حنفی کے مطابق تینوں ہو جاتے ہیں۔ اب یہ سادہ لوگوں کے حلالے گڑواتے ہیں، حلالے اپنے نہیں، سادہ لوگ۔ ہمارے گاؤں میں ایک حنفی حافظ ہے، اس نے اسی طرح اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، وہ ہم سے فتویٰ لکھوا کے لے کے آئے کہ 3 اکٹھی طلاقیں حدیث کے مطابق ایک ہوتی ہے۔ لیکن جو سادہ لوگ ہوتے ہیں، جو پیری مریدی ماننے والے ہوتے ہیں، ان کو یہی کہتے ہیں 3 ہو گئی ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ کوئی حل، اس کا حل حلال ہے، جو حقیقت میں حرام ہے، حلال نہیں، وہ حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے حلالہ کرنے والے پہ بھی، کروانے والے پہ بھی۔ کہتے ہیں لعنت ہو جائے گی، بیوی تو حلال ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا اس طرح مذاق اڑاتے ہیں، اس طرح۔ یہ بندوں کا بنایا ہوا دین ہے، جو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے کے گئے، وہ رب کا بنا نازل کیا ہوا دین ہے۔ اللہ کے نازل کردہ دین میں ہماری عزت کی حفاظت ہے، ہماری غیرت کی حفاظت ہے۔ لوگ ہماری عزت کے رکھوالے نہیں، اللہ رکھوالا ہے۔ دیکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین میری تیری عزت کی کیسے حفاظت کرتا ہے۔ میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا لا نکاح الا بولی، جس باپ نے بیٹی کو پالا ہے اس کے خرچے بھول کیے، کماتا رہا برون ملک جا کے بھی، دن رات ایک کر کے بیٹی کو پڑھایا ہے، میٹرک تک اس کے خرچے فوڈ کرتا رہا ہے، پھر ایف ایس سی، پھر بی ایس سی، پھر کیا کیا اس کے خرچے کر جاتا ہے باپ کی عزت بن جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب اس باپ کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی شریعت ہے، جو عزت کی حفاظت کرتی ہے، جو غیرت کی حفاظت کرتی ہے۔ لیکن فقہ حنفی میں ہے باپ کی اجازت کہاں ضروری ہے؟ لڑکا اور لڑکی راضی ہے تو کیا کرے گا قاضی؟ او حنفی نمازیں پڑھنے والوں، فقہ حنفی میں ہے بیٹی گھر سے بھاگ کے عدالت میں جا نکاح کرے، عدالتی نکاح جائز ہے فقہ حنفی کے مطابق۔
حنفی مولوی عدالتوں میں نکاح پڑھاتے ہیں، نکاح. اس نے تو فیس کی خاطر نکاح پڑھا دیا اپنی فقہ کو بچانے کے لیے. اس کو نہیں پتا جس کی یہ غیرت تھی وہ تو محلہ چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتے، وہ گاؤں چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتے، وہ لوگوں کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے. اتنی ڈٹائی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی مخالفت ہوتی ہے. نہ دین رہا، نہ ایمان رہا، نہ غیرت رہی. اس لیے پلٹ آئیے، پورے کا پورا دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے. اس میں ہمارے دین کی بھی حفاظت ہے، ہمارے ایمان کی بھی حفاظت ہے، اس میں ہماری دنیا کا بھی فائدہ ہے، ہماری آخرت کا بھی فائدہ ہے. آخرت میں کچھ ایسے بندے تلاش کر لے جو ان اماموں کو جانتے نہ ہو، مانتے نہ ہو، ان کی تقلید نہ کرتے ہو، اور وہ جنت میں چلے گئے. اگر وہ چلے گئے تو انشاءاللہ ہم بھی چلے گئے. بندے تلاش کرو. خواہ پہلا بندہ ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. وہ کسی امام کے مقلد تھے، صرف اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی فرما برداری کرنے والے، محمدی نماز پڑھنے والے، محمدی طریقے پہ چلنے والے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جنتی دروازوں کا ذکر کر رہے تھے، یہ بھی دروازہ ہے، یہ بھی دروازہ ہے. جناب صدیق کھڑے ہو گئے، عرض کرتے اللہ کے رسول ہر ایک نے جانا تو ایک ہی دروازے سے ہے. هل يدعى من تلك الابواب كلها، کیا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے جو جب جنت کے قریب آئے تو اس کے استقبال کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارجو ان تکون منہم، ہاں ہاں ابو بکر تم انہی میں سے ہو. تم جب جنت کے قریب آؤ گے تیرے استقبال کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے. وہ گئے تقلید کے بغیر، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں. دوسرا بندہ ہے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ مقلد نہیں تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے تھے. عام جو ہم پہ لفظ بولا جاتا ہے غیر مقلد، وہ غیر مقلد ہی تھے. لیکن جنت میں کیسے گئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا عمر کدھر ہے، عمر کدھر ہے؟ صحابہ حیران ہے. آج عمر فاروق کا تذکرہ بڑا ہو رہا ہے. عمر فاروق آئے، کہا عمر اللہ پاک نے مجھے جنت کی سیر کروائی ہے، میں نے شہداء کا ٹاؤن دیکھا ہے جنت میں، شہداء کی کالونی، شہداء کے محلات دیکھتے دیکھتے ان میں ایک محل کسرم من ذہب، ایک محل میں نے دیکھا وہ سارا سونے کا بنا ہوا. میرے قدم رک گئے. میں نے کہا یہ سونے کا عالی شان یہ محل کس کا ہے، یہ بنگلہ کس کا ہے؟ بتایا گیا یہ قریشی نوجوان کا ہے. میں نے کہا نا قریشی، میں قریشی ہوں، بتاؤ یہ محل کس کا ہے؟ بتایا گیا یہ محل آپ کے عمر فاروق کا ہے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں گئے تقلید کے بغیر. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تو جنت کے کیا کہنے. بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جہز جیش النصرۃ فلہ الجنہ، یہ قافلہ تیار کر دو، جو تیار کرے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دوں. سیدنا عثمان کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول تیاری کی بات کرتے تو آپ میری طرف سے 100 اونٹ لکھ لیں اور چاہیے. اللہ کے رسول 100 اور لکھ لیں اور چاہیے 100 اور لکھ لیں. گھوڑوں کی ضرورت ہے 100 گھوڑے بھی لکھ لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمک گیا. میرے عثمان نے اس قافلے کو تیار کر دیا. آپ نے فرمایا ما لا عثمان ما من بعد اليوم،
لوگوں آج میرے عثمان نے جنت کو خرید لیا ہے. کیسے خریدا ہے؟ میرا عثمان آج کے بعد نیکی نہ بھی کرے، عثمان پھر بھی جنتی. نقدی بھی ضرورت ہے، نقدی بھی لے کے آؤ. جناب صدیق بھی کھڑے ہو گئے، جناب فاروق بھی کھڑے ہو گئے. جناب صدیق تو پھر صدیق تھے، کیا چھوڑا ہے اللہ کے رسول؟ گھر میں جو تھا سب لے آئے. سیدنا عثمان گھر گئے، کوئی سونے کا سکہ چھپانا نہیں. مسجد میں جنت بھی کریں گے، 1000 سونے کے سکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھیر کر دیے. آپ ان سکوں کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ما ذرہ عثمان ما مل بعد اليوم. پہلے الفاظ اور ان الفاظ میں فرق ملاحظہ کیجئے. پہلے آپ نے فرمایا تھا میرا عثمان آج کے بعد نیکی نہ بھی کرے جنتی ہے. اب آپ نے فرمایا ما ذرہ عثمان ما مل بعد اليوم. میرے عثمان سے غلطی بھی ہو جائے، عثمان پھر بھی جنتی ہے. جناب علی پاک کا تو نبی علیہ السلام نے نام لیا تھا، علی فی الجنہ. لوگوں میرا علی جنتی ہے. ایک فرشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ نے فرمایا آج وہ فرشتہ ہے جو پہلی دفعہ زمین پہ اترا ہے، وہ بھی اس نے اللہ سے اجازت مانگی ہے مجھے زمین پہ جانے کی اجازت ہے. اس کو اجازت ملی، اللہ نے کہا میری طرف سے تحفہ لے جاؤ. میرے محبوب پیغمبر کو کہو آپ اپنی بیٹی فاطمہ سے بڑا پیار کرتے. آج سے اللہ نے آپ کی بیٹی فاطمہ کو جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا. وہ تکلیف کے بغیر جنت میں جائے گی. اور اس فرشتے نے بولا ہے ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ. آپ اپنے نواسوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، اللہ آپ کے پیار کا احترام کرتا ہے. آج سے اللہ نے حسن و حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا. سیدنا بلال کے تو کیا کہنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال کو ایک دفعہ بولا. آپ نے فرمایا بلال اخبرنی بارجع عمل عملتہ للہ، مجھے بھی بتاؤ تم کیا کرتے ہو. اللہ کے حبیب کیا بات ہے؟ ما دخلت الجنت قط الا سمعت خشخش علیک بالجنہ. اے بلال میں جتنی دفعہ، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ میں نے جنت کی سیر کی ہے. بلال میں جتنی دفعہ بھی جنت میں گیا ہوں تو چلتا زمین پہ ہے، تیرے قدموں کی آواز جنت میں آتی ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، یہ آپ کا مقام ہے کہ آپ کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں، آپ کی حدیث پاک جیسی کسی کی حدیث نہیں ہو سکتی. آپ کی ذات کا بھی وزن سب سے زیادہ ہے، آپ کی حدیث پاک کا بھی سب سے زیادہ وزن ہے. آپ کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. قاضی صاحب نے مجھے حکم دیا تھا کہ شان مصطفیٰ کے موضوع پہ بیان کریں، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، یہ آپ کا مقام ہے، یہ آپ کی عظمت ہے کہ آپ کی شان کا مقابلہ امام امتی سے ابھی کیا کوئی پیغمبر بھی نہیں کر سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات بیت المقدس میں پہنچے. سارے انبیاء اللہ نے جمع کر دیا اپنی قدرت طاقت سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ پیغمبر اللہ نے جمع کیے؟ کہا ہاں، اللہ پاک نے ان کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. یہ پڑھ کیوں نہیں رہے؟ ان کو اپنے امام کا انتظار ہے. امام کون ہے؟ جبریل امین نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ سے پکڑا، مصلی پہ کھڑا کر دیا. کہا یہ سارے پیغمبر ہی شانوں والے عظمتوں والے ہیں، لیکن جہاں آپ ہو کوئی دوسرا پیغمبر بھی مصلی امامت میں نہیں آ سکتا. ہم یہ شان تمہیں سکھانا چاہتے ہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. جدھر آپ موجود ہو ادھر کوئی دوسرا پیغمبر بھی مصلی امامت پہ نہیں آ سکتا. آپ کی مسجد میں جو امام آ کے نماز پڑھاتے کیوں پڑھاتے ہیں؟ اللہ کے محبوب پیغمبر یہاں نہیں ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کا جسم پاک آپ کے روضہ پاک میں، لیکن آپ کی روح پاک جنت میں. جدھر آپ ہو ادھر کوئی پیغمبر بھی مصلی پہ نہیں آ سکتا.
मौलवी हमें धोखा देते हैं, धोखा। 11 महीने पाकिस्तान इंडिया में कहते रहते दम बदम बड़ो दरूद रसूल पाक भी है यहाँ मौजूद। 11 महीने ये कह कह के माल लूटते, और 12वां महीना जब रबीउल अव्वल का आ जाता है फिर मजाक उड़ाते हुए कहते हैं खड़े हो जाओ सारे। खड़े होके क्या करना है जी? कहते हैं मदीना शरीफ से हुजूर पाक निकल पड़े, हम उनको इस्तकबाल करिए, खड़े हो। ऐसा ऐसा मजाक क्यों उड़ाया जाता है? हम होश नहीं करते, हम अक्ल से काम नहीं लेते कि उससे पूछ ही ले कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां मौजूद हो वहां ना कोई इमामत करवा सकता है, ना कोई खुतबा दे सकता है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है, आपका अदब है, आपका एहतराम है कि कोई आपकी मौजूदगी में ऊंची नहीं बोल सकता। जनाब सिद्दीक को फारूक को अल्लाह ने कहा था, कहता मेरे महबूब की मौजूदगी में तुम्हारी आवाज ऊंची हो गई, तुम्हारी नेकियां बर्बाद हो गई। और बाकी मुल्कों का तो मुझे नहीं पता, पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस और महफिलें होती हैं, मौलवी तकरीरें ऊंची आवाज से कर रहे होते, एक कुर्सी खाली छोड़ी जाती है। खाली क्यों पड़ी है? कहते हैं आज के मेहमान खुसूसी अल्लाह के पैगंबर है यहाँ बैठे हो, हमें कोई नजर नहीं आता। कहते हैं नहीं तुम्हारी आंखें देखने वाली नहीं। चलो हमारी आंखें नहीं देखने वाली तो सैयदना बिलाल की आंखें भी देखने वाली नहीं, जिन्होंने अल्लाह के महबूब पैगंबर के बाद अजान कहनी छोड़ दी, दफन करके फारग हुए, उन्होंने सामान अपने कंधे पे रखा, मदीना शरीफ से निकल पड़े। कोई ऐसी बात नहीं थी कि उनको मदीना पाक से मोहब्बत नहीं थी, प्यार मदीना पाक से प्यार था, मोहब्बत थी, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई का गम इतना था, बिलाल डर गए थे कहीं आपकी जुदाई के गम में मैं अपने आप को मार ना बैठूं, हराम मौत ना मर जाऊं। इस डर से बिलाल ने मदीना छोड़ दिया था कि अल्लाह के महबूब पैगंबर आप मुझे नजर नहीं आते। लोग भागे हुए गए, बिलाल किधर जाते हो? पहले हमारे महबूब पैगंबर नहीं रहे, अब तुम भी जा रहे हो। कहा नहीं, जिस शहर में मेरे महबूब नहीं रहे मैंने भी नहीं रहना। लोग भागे हुए जनाब अबू बकर सिद्दीक के पास आए, वो सिद्दीक बिलाल जा रहा है। जनाब अबू बकर दौड़ते हुए आए, बिलाल के सामान को पकड़ लिया, कहा बिलाल हमने आपको नहीं जाने देना। बिलाल ने कहा हाँ अबू बकर तुम मुझे रोक सकते हो, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दो कि निश्तरैतनी लिनफ्सिका फामसिकनी व निश्तरैतनी लिल्लाहि फदानी। उमैया की गुलामी से आपने मुझे आजाद करवाया था, अपने लिए या अल्लाह के लिए? जनाब सिद्दीक जाई मार के रो पड़े, कहते हैं बिलाल तूने कौन सा वक्त याद करवा दी है? वो तो मेरे महबूब पैगंबर की ख्वाहिश थी, मैंने अल्लाह के लिए आपको आजाद करवाया। कहा पीछे हट जाओ, फिर ला उरीदुल मदीनता बिदून रसूलिल्लाह, जिस शहर में मेरे महबूब नहीं रहे उस शहर में मैंने नहीं रहना। बिलाल को तसल्ली देने के लिए अल्लाह के पैगंबर कब्र से आवाज नहीं दी। आज तेरी भी सुन रहे हैं, बिलाल की तो नहीं सुनी गई। तू सलाम पहुंचाता हुआ इधर से या रसूल अल्लाह कह रहा होता है, और क्या ढोल रचाया जाता है, क्या क्या इंतजामिया को कितनी मुश्किलात में डाला हुआ है एशिया वालों ने। सैयदना बिलाल ने मदीना, उनसे ज्यादा शान किसी की हो सकती है? दिमश्क जाके डेरे डाल दिए, मौत के इंतजार में, पता नहीं कब मौत आए। तारीख दिमश्क में, तारीख इस्लाम में सैयदना बिलाल एक रात सोए हुए थे, ख्वाब आया, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। कहा बिलाल हमने मदीना क्या छोड़ा, तुमने भी छोड़ दिया। अगले दिन बेदार हुए, रोते हुए
واقعات کو ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، اور حدیث کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، گوگل میں آپ ریسرچ کر کے دیکھیں۔ سیدنا بلال سواری پہ سوار ہوئے، مدینہ کا رخ کیا، مدینے میں پہنچے، مدینے میں یہ بات پھیل گئی، بلال آ گیا، بلال آ گیا، نماز کا ٹائم ہوا، لوگ حسن و حسین کو لے کر آئے، تم بلال کو کہو تمہاری بات رد نہیں کی جائے گی۔ حسن و حسین آئے، عقل اذان ہی سنا دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی یاد تازہ ہو جائے۔ سیدنا بلال روتے ہوئے اٹھے، تمہاری بات تو میں رد نہیں نہ کر سکتا، لیکن مجھ سے اذان کہیں نہیں گیا۔ سیدنا بلال نے اذان شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، سیدنا بلال کی آواز گونجی مدینہ پاک کے اندر، بچے بھی رونے لگے، بوڑھے بھی رونے لگے، عورتیں اپنے گھروں سے باہر نکل آئی، یہ اذان کون دے رہا ہے؟ مدینہ پاک پہ قیامت برپا ہو گئی، سارے صحابہ رو رہے ہیں، اور اس کی برسات میں سیدنا بلال اذان کہتے ہوئے جب پہنچے، اشہد ان محمد رسول اللہ، وہی غش کھا کے زمین پہ گئے کہ میں نے اشہد ان محمد رسول اللہ تو کہہ دیے، مدینہ پاک میں آپ کی مسجد میں کھڑے ہوئے مجھے اللہ کے پیغمبر نظر نہیں آ رہے۔ سیدنا بلال کو نظر نہیں آئے، سیدہ فاطمہ کو نظر نہیں آئے۔ آج مولوی دھوکہ دیتے ہیں، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان سمجھیے، آپ کا جسم پاک آپ کے روضہ پاک میں اور آپ کی روح پاک جنت میں، آپ سے ملاقات ہوگی موت کے بعد۔ تاریخ دمشق میں سیدنا بلال بیمار ہو گئے، واپس چلے گئے، پھر دمشق بیمار ہو گئے، غشی تاری ہے، ہوش میں آئے، دیکھا گھر والے پریشان ہیں، کہا تم کیوں پریشان؟ جدائی کا وقت ہے، کہا تم پریشان ہوتے ہو؟ وا فرحا، میرے لیے تو خوشی کا موقع ہے، خوشی کا۔ لقیت الموت والاحبۃ محمدا واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو تو میں کب سے انتظار کر رہا ہوں، ادھر سے موت آئے گی، ادھر سے میرے محبوب پیغمبر سے ملاقات ہو جائے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ، ہماری بھی ہوگی، ایمان والوں کی ہوگی، لیکن موت کے بعد۔ ایک صحابی کی موت کا وقت آیا، باہر سے ایک صحابی کھڑا رونے لگا، کہتا ہے آپ جا رہے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر کے پاس جائیں تو میرا سلام کہنا اور بتانا ہم آپ کو بڑا یاد کرتے ہیں، آپ کے بعد زندگی بے قراری کی گزر رہی ہے۔ صحابہ کرام کی یہ داستان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فضل بن عباس آپ کو دفن کر رہے ہیں، اور جناب علی کیا کہتے ہیں؟ لولا امرتنی بالصبر، کاش آپ نے مجھے صبر کا حکم نہ دیا ہوتا تو علی آپ کی جدائی میں اتنا روتا، میدان مدینے میں مثال قائم کر دیتا۔ دفن کر دیا گیا، گھر میں آئے، جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، علی تیرے کپڑوں کو مٹی لگی ہوئی ہے، کہیں تم نے میرے بابا کو دفن تو نہیں کر دیا؟ جناب علی رو پڑے، کہتے ہم دفن کر کے آ رہے ہیں۔ سیدہ فاطمہ، بیٹیوں کی محبت آپ جانتے ہیں، بیٹیاں انوکھی اپنے باپ سے محبت کرتی ہیں، روتی ہوئی کہتے ہیں کیف طابت انفسکم ان تحسوا التراب علی وجہ رسول اللہ، تو علی تم تو میرے بابا سے بڑی محبت کرتے تھے، تمہارے دلوں نے یہ گوارا کیسے کیا، چاند سے اسی چہرے پہ تم نے مٹی کیسے ڈالا؟ وہ بھی کہتے ہیں یا من امر اللہ، یہ اللہ کا فیصلہ تھا، فاطمہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سیدنا علی فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پاک کے بعد سیدہ فاطمہ 6 ماہ تک زندہ رہی ہے، فرماتے ہیں ما رأیت تبسما علی وجہ فاطمہ، 6 ماہ کے عرصے میں میں نے فاطمہ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔
اور کہتے ہیں 6 ماہ کے بعد ان کی موت کا سبب کوئی بیماری نہیں بنی، باپ کی جدائی کے غم میں سیدہ فاطمہ دنیا چھوڑ گئی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح شان اور مقام اور آپ کی عظمت ہے قرآن و حدیث کے مطابق اس پہ ایمان رکھنا چاہیے، اس کے مطابق محبت پیار کرنی چاہیے، اسی کے اندر کامیابی ہے، کیونکہ یہ معمولی ذات نہیں ہے، یہ سارے انبیاء سے بھی اللہ ذات ہے، اس کے معاملے میں اگر غلطی ہو گئی تو وہ غلطی معمولی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھ نہیں عطا فرمائے۔